في غار حراء كان حبيبي يخلو وحيدا روحا تناجي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو مکلف بنایا ہے. اس کی زندگی اور زندگی میں کیے جانے والے اعمال، اس کی حق تعالی شان ہو کہ یہاں بڑی ویلیو ہے، بڑی قدر ہے. اس لیے انسان جو بھی اعمال اچھے کرتا ہے نام اعمال میں اسے بھی لکھا جاتا ہے، اور جو برے اعمال کرتا ہے اسے بھی لکھا جاتا ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حدیث شریف میں، راوی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور صحابہ کرام میں یہ درویش صفت صحابی تھے، فقیرانہ زندگی. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائیں کہ اللہ نے یوں فرمایا. اللہ فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے تو میں اس کو اس نیک عمل پر 10 گنا اجر و ثواب دیتا ہوں، اور جو شخص برائی یا گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اتنی ہی دیتا ہوں جتنا اس نے ناجائز کام کیا. گناہ کی سزا دوگنی بھی نہیں کرتا، بلکہ گناہ کے برابر سزا دیتا ہوں یا معاف کر دیتا ہوں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم کوئی نیک عمل کرو، کوئی بھی نیکی کرو تو اس کا 10 گنا ثواب میرے پاس تیار ہے، اور نیکی کے اس ثواب کا وعدہ کسی مخلوق کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس ثواب کو کسی خاص نیکی کے ساتھ مخصوص نہیں فرمایا
بلکہ یہ فرمایا کہ وہ کسی بھی قسم کی نیکی ہو، چاہے وہ عبادت فرض ہو یا نفل ہو، یا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا ہو یا ایک مرتبہ الحمدللہ کہنا ہو، ان سب کا ثواب 10 گنا دینا لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا ثواب دیتے ہیں۔ جو بھی نیک اعمال ہوتے ہیں اس پر 10 گنا اجر و ثواب۔ اور برائی کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ میں اتنی ہی سزا دوں گا جتنی اس نے برائی کی ہے، اس کو بڑھاتا نہیں، بڑھایا نہیں جاتا، یا معاف ہی کر دوں گا۔ فرمایا اگر بندے نے توبہ کر لی، استغفار کر لیا اور اللہ کے حضور ندامت کا اظہار کیا کہ الہ العالمین مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ اس طرح اس برائی کی 1 گنا سزا بھی ختم ہو جائے گی۔ شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے ایک حدیث سنی، البتہ کسی کتاب میں یہ حدیث نہیں دیکھی، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے اور دوسرا گناہ لکھتا ہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں فرشتوں میں یہ انتظام فرمایا ہے کہ نیکی لکھنے والے فرشتے کو بدی لکھنے والے فرشتے کا امیر مقرر فرمایا ہے۔ اور اللہ کی سنت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ جب 2 آدمی کسی کام پر جائیں تو اپنے میں ایک کو امیر بنا لیں، اس لیے ایک فرشتے کو دوسرے کا امیر بنایا۔ اور جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس نیکی کو اس کے نام اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ کوئی بھی گناہ کرے تو بدی لکھنے والا فرشتہ فوراً اس بدی کو نہیں لکھتا، اس گناہ کو نہیں لکھتا، بلکہ وہ اپنے امیر سے یعنی نیکی لکھنے والے فرشتے سے پوچھتا ہے کہ اس بندے کی یہ بدی کی ہے، اس نے اس کو لکھوں یا نہ لکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کہ یہ توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے یہ استغفار کر لیں۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر لکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ پوچھتا ہے کہ اب لکھوں؟ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ ذرا ٹھہر جاؤ، شاید توبہ کر لیں۔ پھر جب تیسری مرتبہ وہ فرشتہ پوچھتا ہے اور بندہ توبہ نہیں کرتا تو اس وقت نیکی والا فرشتہ کہتا ہے کہ اب توبہ کی امید نہیں ہے، اب لکھ لو۔ وہ فرشتہ کہتا ہے کہ اب توبہ کی امید نہیں ہے، اب لکھ لو۔ چنانچہ وہ بدی والا فرشتہ اس گناہ کو اس کے نام اعمال میں لکھ لیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی بندے کو عذاب دے۔ قرآن کریم میں عجیب انداز میں حق تعالیٰ شانوں نے فرمایا وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ۔ سورہ نساء آیت نمبر 147 میں اللہ فرماتے ہیں یعنی اگر ایمان لے آؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ لہذا اللہ تو عذاب نہیں دینا چاہتے، لیکن کوئی بندہ نافرمانی پر کمر ہی باندھ لے اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے پر تل جائے تو اس کے بعد اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر آخر وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے کہ موت سے پہلے جب بھی توبہ کر لو گے تو اللہ معاف فرمائیں گے۔ بہرحال فرمایا کہ جو کوئی نیکی کرے گا اس کو 10 گنا اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو برائی کرے گا اس کو صرف 1 گنا سزا دی جائے گی۔
یا میں اس کو یہ بھی معاف کر دوں گا۔ پھر اس حدیث قدسی میں معاف کرنے کا قاعدہ بیان فرمایا کہ یعنی جو شخص ساری زمین بھر کر گناہ لے کر اور پھر میرے پاس آئے، جو شخص ساری زمین بھر کر گناہ کر لیں اور پھر میرے پاس آئیں بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں اس کو اتنی ہی مغفرت عطا کر دوں گا جتنے اس کے گناہ تھے۔ حق تعالی شانو فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ اللہ کے یہاں یہ قانون ہے اور حق تعالی شانہ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کیسا بھی گناہ لے کر آئے، اگر شرک کے علاوہ ہو تو میں اسے ضرور معاف کر دیتا ہوں، شرک کو معاف نہیں کرتا۔ جو شخص ساری زمین بھر کر گناہ کر لیں اور پھر میرے پاس آ جائیں بشرطے کہ اس نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، میں اس کو اتنی ہی مغفرت عطا کروں گا جتنے اس کے گناہ تھے۔ یعنی ایک شخص گناہوں سے ساری زمین بھر دے اور پھر میرے سامنے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ توبہ کرنے اور استغفار کرنے کے لیے آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ اس کے ذریعے معاف کرنے کا قاعدہ بتایا کہ معافی کا یہ دروازہ ہم نے کھول رکھا ہے اور مرتے دم تک جب تک نزا کی حالت طاری نہیں ہوتی اس وقت تک یہ دروازہ کھلا رہے گا۔ آ جاؤ آ جاؤ۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز گر کافروں گبروں بت پرستی باز آ درگہ ماں درگہ نا امید نیست صد بار گر تو باشکستی باز آ۔ اللہ بندے کے انتظار میں ہوتے ہیں، میرا بندہ بڑے سے بڑے گناہ لے کر آ جائیں لیکن میرے رحمت کے سمندر سے کے برابر وہ گناہ نہیں ہو سکتا۔ آ جاؤ آ جاؤ، کتنے بھی دور چلے گئے ہو تب بھی ہمارے پاس آ جاؤ۔ ایک مرتبہ سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاؤ، توبہ کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور صرف یہ نہیں کہ ان گناہوں پر سزا نہیں ملے گی بلکہ نامہ اعمال سے مٹا دیے جائیں گے گویا کہ وہ گناہ کیے ہی نہیں تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبقت رحمتی علی غضبی، سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میری غضب پر سبقت لے گئی۔ پھر اسی کو اللہ نے قانون بنا دیا، اور یہ قانون اس لیے بنا دیا کہ ہم اسی قانون سے فائدہ اٹھا لیں اور توبہ و استغفار کر لیں، توبہ استغفار کی اہمیت کو سمجھے۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاستغفر اللہ کل یوم 70 مرتا، میں اللہ تعالیٰ سے روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، 70 ٹائم استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گناہ سے معصوم ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا، پھر بھی استغفار فرما رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں توبہ اور استغفار کا سبق سکھائیں کہ جب بھی استغفار کر رہا ہوں تو تم بھی استغفار کرو، صبح و شام کثرت سے استغفار کرو۔ اسی حدیث قدسی کا اگلا جملہ ارشاد فرمایا یعنی جو بندہ میرے قریب ایک بالش آتا ہے تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میں 2 ہاتھ اس کے قریب چلا جاتا ہوں، اور جو بندہ میری طرف پیدل چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ لگائیں
گویا کہ فرمائے کہ تم میرے جتنے قریب آنے کی کوشش کرو گے میں اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے قریب آ جاؤں گا۔ اس حدیث شریف میں فرمایا جو بندہ میری طرف چل کر آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اس بات کو حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری مثال دے کر سمجھایا۔ فرمایا کہ اس کی مثال یوں سمجھے کہ ایک چھوٹا بچہ ہے جس کو چلنا نہیں آتا، باپ یہ چاہتا ہے کہ میں اس کو چلنا سکھاؤں، تو باپ دور کھڑے ہو کر اس بیٹے کو اپنی طرف بلاتا ہے کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ۔ اب اگر وہ بچہ دور ہی کھڑا رہے گا اور ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھائے گا تو باپ اس سے دور ہی رہے گا، لیکن اگر وہ بچہ ایک قدم بڑھاتا ہے اور چلنا نہ جاننے کی وجہ سے جب وہ گرنے لگتا ہے تو باپ اس کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ باپ دوڑ کر اس کے قریب جاتا ہے اور اس کو گود میں اٹھا لیتا ہے تاکہ وہ گرنے نہ پائے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی طرح جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھاتا ہے اور گرنے لگتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو گرنے نہیں دیں گے بلکہ آگے بڑھ کر اس کو اٹھا لیں گے۔ لہذا یہ اللہ کے راستے میں چلنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ ہماری طرف چلنا چاہ رہا ہے یا نہیں، یہ بندہ اپنے حصے کا کام کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر وہ بندہ اپنے حصے کا کام اتنا کر رہا ہے جو اس کی قدرت اور استطاعت میں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تکمیل خود فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے راستے میں چلتے ہوئے بندہ لڑکھڑا جائے اور گر جائے تو اس کی بھی پرواہ نہ کرے۔ لہذا جو بات اس حدیث شریف میں دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون سا بندہ میری طرف بڑھتا ہے اور میری طرف آنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کوشش ہی نہ کرے تو اس کے لیے پھر کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ ایک قوم اس غفلت میں اور اس انتظار میں پڑی ہوئی ہے کہ کوئی لطیفہ غیبی سامنے آئے اور ہمیں زبردستی نیکی اور تقوی کے مقام تک پہنچا دے۔ چنانچہ بعض لوگ جب کسی شیخ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اور اس سے اصلاحی تعلق قائم کر لیتے ہیں تو وہ یوں سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ اس شیخ کے پاس غیبی طاقت ہے جس کے ذریعے ہمیں اٹھا کر جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ کوئی بھی کسی کو اٹھا کر جنت میں نہیں پہنچائے گا، بلکہ ہر انسان کو خود ہی چل کر جنت میں جانا ہوگا اور جنت میں لے جانے والے اعمال خود ہی کرنے پڑیں گے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ فرما لیا کہ اگر تم تھوڑا سا چلو گے تو میں تمہیں اس سے کہیں زیادہ اپنا قرب عطا کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 میں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے راستے پر لے جاتے ہیں۔ اس لیے یہ سمجھنا کہ کچھ کیے بغیر بیٹھے بیٹھے کام بن جائے گا یا کسی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے سے کام بن جائے گا، یا یہ سمجھنا کہ صرف تمناؤں اور آرزوؤں سے جنت مل جائے گی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ لہذا تم عمل کرو چاہے تمہارا وہ عمل نامکمل اور ادھورا ہی صحیح، ناقص ہی صحیح، لیکن عمل کرو اور اس عمل کو جاری رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی وقت تمہیں کھینچ لیں گے۔ اور اس ناقص عمل کی بے قدری مت کرو، اگر ناقص عمل کی بھی توفیق ہو گئی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس لیے کہ انشاءاللہ یہ ناقص عمل بھی اللہ کی طرف سے کھینچ لینے کا ذریعہ بن جائے گا۔
لہذا اس حدیث شریف سے یہ سبق ملا کہ ہمت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ اپنے شیخ سے جا کر کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے جس کے ذریعے عمل ہو جایا کرے اور گناہ چھوٹ جایا کرے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے ایسا طریقہ کسی شیخ کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو آج دنیا میں کوئی کافر نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہم السلام جب دنیا میں تشریف لاتے تھے تو ان کی عین خواہش ہوتی تھی کہ سب لوگ مسلمان ہو جائے اور سب لوگوں کی اصلاح ہو جائے۔ تو اگر کوئی ایسا نسخہ ہوتا تو انبیاء علیہم السلام اس نسخے کو ضرور استعمال کرتے اور ایک چھو منتر کر کے یا ایک نظر ڈالتے اور سب لوگ مسلمان ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اگر کسی شخص سے جب تک کچھ نہ کچھ عمل نہ ہو اس وقت تک نبی کی زیارت بھی فائدہ نہیں دیتی۔ دیکھیے ابو جہل نے اور ابو لہب نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، لیکن چونکہ اندر طلب نہیں تھی، عمل اور عزم نہیں تھا، اس لیے اس زیارت نے بھی فائدہ نہیں دیا۔ اور یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر فرماتے ہیں۔ یہ معجزات اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، لیکن ہر معجزے میں یہ نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ عمل اس نبی سے ضرور کروایا گیا۔ مثلا احادیث شریفہ میں کئی واقعات ایسے آئے ہیں کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معجزے کے طور پر آپ کی برکت سے کھانے میں یا پانی میں برکت ہو گئی۔ غزوہ احزاب کے موقع پر ایک صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے۔ وہ گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں، کچھ کھانا ہو تو تیار کر لو۔ بیوی نے کہا کہ تھوڑا سا کھانا ہے، 2-4 آدمیوں کے لیے کافی ہو جائے گا، اس لیے آپ چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 1-2 حضرات کو دعوت دیں، مجمع میں سب کے سامنے دعوت نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ افراد آ جائیں اور یہ کھانا نہ کافی ہو جائے۔ چنانچہ خاتون نے کھانے کی ہانڈی پکانے کے لیے چولہے پر رکھ دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جب کیسے عرض کیا، یا رسول اللہ گھر پر آپ کے لیے کچھ کھانا تیار کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ 2-4 حضرات تشریف لے آئے۔ جب حضور نے یہ سنا تو آپ نے پورے لشکر کو دعوت دے دی کہ چلو جابر کے یہاں دعوت ہے۔ اب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہیں کہ کھانا تو صرف 2-4 آدمیوں کا ہے اور آپ نے سارے لشکر کو دعوت دے دی ہے، اور بیوی نے کہا تھا کہ چپکے سے دعوت دینا، اب پورا لشکر چلا رہا ہے۔ جب گھر کے اندر گئے تو بیوی کو بتایا کہ یہ تو پورا لشکر آ گیا ہے۔ ان کی بیوی پہلے ناراض ہوئی اور ان کو کہا تمہارا ایسا اور ویسا، تم نے چپکے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے چپکے سے کہا تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دے دی ہے۔ وہ خاتون بھی تو آخر صحابیہ تھی، چنانچہ اس خاتون نے کہا کہ اگر تم نے حضور سے یہ کہہ دیا تھا کہ چند آدمیوں کا کھانا ہے، پھر بھی حضور نے سارے لشکر کو دعوت دی تو پھر مجھے کوئی خوف نہیں، اس لیے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا جاؤ بیوی سے کہتا ہوں کہ ہانڈی سے کھانا نکال کر دیتی جائے اور ہانڈی کو چولہے پر چڑھی رہنے دیں۔
چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سارا لشکر کھانے کے لیے بیٹھ گیا اور میں کھانا لا کر ان کو کھلاتا رہا، لیکن وہ ہانڈی ختم ہی نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ پورے لشکر نے سیر ہو کر کھانا کھا لیا۔ اب یہ صرف 3-4 آدمیوں کا کھانا تھا، لیکن پورے لشکر کو کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر یہ معجزہ ظاہر فرمایا۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ معجزہ اس طرح بھی ظاہر ہو سکتا تھا کہ اگر کوئی ہانڈی ہی نہ ہوتی، کوئی سالن ہی نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ غیب سے کھانا بھیج دیتے، لیکن اس طرح معجزہ ظاہر نہیں کیا گیا، بلکہ اس طرح ظاہر کیا گیا کہ کھانا تم پکاؤ، اگرچہ وہ تھوڑا ہی ہو، پھر ہم اس تھوڑے کھانے میں برکت ڈال دیں گے اور اس کے اندر اضافہ کر دیں گے۔ اس کے ذریعے یہ سبق دیا گیا کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل کرنا ہے، تبھی معجزہ ظاہر ہوگا، تمہارے عمل کے بغیر معجزہ بھی ظاہر نہیں ہوگا۔ دوسرا ایک واقعہ، غزوہ تبوک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، پانی کی قلت تھی، لشکر بڑا تھا، پیاس لگی ہوئی تھی اور پانی نہیں مل رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں مقام پر راستے میں ایک چشمہ آئے گا، جب وہ چشمہ آ جائے تو مجھے اطلاع کرے اور میری اجازت کے بغیر لشکر اس چشمے سے پانی پیے، اجازت کے بغیر اس چشمے سے پانی نہ پیے۔ چنانچہ راستے میں چشمہ آیا، اس چشمے میں تھوڑا سا پانی تھا جس کو چند افراد پی سکتے تھے۔ آپ نے اپنا دست مبارک اس چشمے کے پانی میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب لشکر اس پانی کو استعمال کریں۔ چنانچہ سارا لشکر اس پانی سے سیراب ہو گیا، سب نے پانی پیا بھی اور بھر بھی لیا۔ یہاں بھی اگر اللہ چاہتے تو ویسے ہی آسمان سے پانی نازل فرما دیتے، یا کوئی ایسا ویسا طریقہ اختیار ہو جاتا جس کے ذریعے سب سیراب ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ پہلے حکم دیا کہ چشمہ تلاش کرو اور اس کے ذریعے تھوڑا سا پانی تم اپنے عمل سے حاصل کرو اور پھر اپنا ہاتھ اس کے اندر داخل کرو، اس کے بعد اس کے اندر ہم برکت ڈال دیں گے۔ اس واقعے کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ سبق دیا کہ اپنا عمل کرنا شرط ہے، جب تک آدمی اپنے ہاتھ پاؤں نہیں ہلائے گا اس وقت تک اللہ کی طرف سے کسی مدد کا وعدہ نہیں ہوگا۔ تیسرا ایک واقعہ، انبیاء علیہ السلام کے تمام معجزات میں یہ نظر آتا ہے کہ ہر نبی سے تھوڑا عمل ضرور کرایا گیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، ان سے فرمایا گیا کہ اپنا ہاتھ بغل میں داخل کر کے پھر نکالو، جب نکالا تو وہ ہاتھ چمکنے لگا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ بغل میں ہاتھ داخل کیے بغیر ہی چمکنے لگتا، لیکن فرمایا کہ تھوڑا سا عمل کرو، اس ہاتھ کو بغل میں لے جاؤ، جب تم اس کو نکالو گے تو ہم اس کو چمکا دیں گے، چمکدار بنا دیں گے۔ جب معجزات میں یہ بات ہے کہ نبی سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرایا گیا، تو دوسری چیزوں میں یہ اصول بطریق اولا پایا جانا ضروری ہے کہ اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ عمل ضرور کرنا ہے۔ جب اپنا عمل کر لو گے تو پھر اللہ کی طرف سے برکت اور مدد آئے گی۔ اس لیے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے۔ اگر آدمی دور ہی سے اپنے اوپر ہوا سوار کر کے بیٹھ جائے اور یہ کہنے لگے کہ آج تو زمانہ خراب ہے، حالات خراب ہیں، ماحول خراب ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی پھر ہاتھ پاؤں ہلانا چھوڑ دے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہماری نظر صرف اللہ پر ہونی چاہیے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، حالات کتنے بھی بگڑ جائے، ہمارے خلاف کتنے بھی فیصلے ہو جائے،
لیکن وہ فیصلے کا دینے والا جو اوپر بیٹھا ہے ہمیں اس کو راضی کرنے کی فکر کرنی ہے، اس کے لیے ہمیں اعمال کرنے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ پھر دنیا کی کوئی بھی عدالت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، کیسے بھی قانون اور کیسے بھی فیصلے نافذ ہو جائے لیکن وہ تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کے راستے میں چلنے والے بن جاؤ، اللہ کے دیے ہوئے احکام پورے کرنے والے بن جاؤ، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو زندگی میں اپناؤ، دنیا کے سامنے وہ سیرت لاؤ، اپنے اندر وہ ایمانی جذبہ پیدا کرو، وہ مسلمانی بتاؤ کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ دنیا تمہاری قائل ہوگی، دنیا تمہاری تابعدار ہو جائے گی۔ ہمیں کسی کا غلام بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دنیا کا امیر بنا کر بھیجا ہے، دنیا کا حکمران بنا کر بھیجا ہے۔ ہم غلامی والی زندگی نہیں چاہتے، ہمیں اللہ کی غلامی چاہیے، اللہ کے نبی کی غلامی چاہیے، بس سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائیں، اعمال سیئہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔